بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ آج کی اس ویڈیو میں جو کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ کہانی ایک حقیقی زندگی سے لی گئی ہے۔ کرداروں کے نام اور چند باتوں کے علاوہ باقی ساری کہانی ویسی ہی ہے جیسے مجھے بتائی گئی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ تو کیا یہ حقیقت ہے کہ سب سے پہلے جنات کا سایہ آپ کے والد پر تھا؟ میں نے زرتاش سے پہلا سوال پوچھا۔ زرتاش نے معنی خیز انداز میں چند لمحوں کے لیے دائیں پھر بائیں دیکھا اور اس کے بعد میری طرف دیکھے بنا ہی جواب دیا۔ جی میں اس وقت 8 سال کی تھی جب مجھے یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ ابو کے ساتھ کچھ مسئلہ چل رہا ہے۔ تو آپ کو یہ کب کنفرم ہوا کہ یہ مسئلہ اصل میں جنات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ چند سالوں بعد مجھے وہ جنات دکھنا شروع ہو گئے تھے۔ پہلی دفعہ جب میں نے انہیں دیکھا تو وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ منظر تھا۔ میرے ابو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا دبا رہے تھے۔ میں نے ابو کے پاس جانے کے لیے جیسے ہی چند قدم اٹھائے تو خود بخود میرے قدم رک گئے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب میں نے جنات نامی مخلوق کو دیکھا۔ میرے ابو کے اندر سے دھوئیں کی طرح کوئی چیز نکلی اور مجھے دیکھتے ہوئے غائب ہو گئی۔ میں بالکل بت بن کر کھڑی اس طرف دیکھتی رہی جہاں وہ دھواں غائب ہو گیا تھا۔ مجھے بار بار ابو کے کھانسنے کی آواز آئی۔ ابو نیچے فرش پر پڑے مسلسل کھانسے جا رہے تھے۔ میں دوڑ کر ابو کی طرف گئی لیکن مجھ سے وہ اٹھائے نہ گئے۔ میں نے امی کو آواز دی، وہ آئیں اور ہم ابو کو سہارا دے کر کمرے میں لے آئے۔ اب ابو کو تکلیف پہنچانا ان کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں جب بھی کلاس سے واپس گھر آتی تو ابو کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو چکا ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی میں ابو کے سامنے آتی تو وہ ابو کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ میں اب زیادہ تر وقت ابو کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی تھی۔ اب میرے اندر جنات کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ابو کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کوئی دوائی ان پر اثر نہیں کر رہی تھی، دوائیاں ان پر الٹا اثر کر رہی تھی۔ میرا پورا خاندان قادیانی تھا تو معاشرہ ہمیں بالکل بھی قبول نہیں کر رہا تھا۔ ہمیں ہر جگہ پر عجیب نظروں سے دیکھا جانے لگا، عجیب رویوں سے پالا پڑنے لگا۔ میری جتنی بھی کلاس فیلوز تھی ساری مجھ سے الگ ہو گئی اور اس وقت میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا اور 6 مہینے بعد میں نے خاموشی سے گھر میں کسی کو بتائے بغیر اسلام قبول کر لیا۔ میرے لیے عجیب حیرت کی بات تھی کہ جیسے ہی میں نے اسلام قبول کیا ابو کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی۔ اب انہیں دورے نہیں پڑ رہے تھے، نہ انہیں وہ مخلوق پریشان کر رہی تھی۔ میں نے باقاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اسلام قبول کیے مجھے 2 ماہ گزر چکے تھے کہ ایک دن ابو کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ اس بات پر انہوں نے گھر میں بہت ہنگامہ کھڑا کر دیا اور انہی جھگڑوں مسئلوں کے دوران انہیں ہارٹ اٹیک کا دورہ پڑا اور وہ وفات پا گئے۔ ابو کی موت کا ذمہ دار مجھے قرار دیا گیا اور گھر میں مجھ سے بیگانوں جیسا سلوک ہونے لگا۔ ابو کی وفات کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ مجھے ہر وقت اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ پھر وہ چیز میرے احساس سے نکل کر میری حقیقی زندگی میں شامل ہو گئی۔ وہ طاقتیں مسلمان تھی اور میرے اسلام قبول کرنے پر بہت خوش تھیں۔ ایک سیکنڈ، میں نے زرتاش کی بات کاٹی۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب وہ طاقتیں مسلمان تھی اور اسی وجہ سے آپ کے ابو کو آج تک تکلیف پہنچاتی رہی ہیں کہ وہ قادیانی تھے؟ میں نے زرتاش سے پوچھا۔ زرتاش نے دوبارہ ادھر ادھر دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر جواب دیا، شاید ہو سکتا ہے لیکن مجھے سب کچھ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ سے جب بھی کوئی سوال پوچھتا ہوں تو جواب دینے سے پہلے آپ ادھر ادھر کیوں دیکھتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ طاقتیں اس وقت یہیں ہمارے بیچ موجود ہیں اور آپ کے بالکل پیچھے کھڑی ہیں اور میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بول سکتی۔
زرتاج کی یہ بات سنتے ہی میں چند لمحوں کے لیے مکمل سکتے میں آ گیا۔ مجھ سے کچھ بولا نہ جا رہا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی یہاں میری بھی لاش پڑی ہوگی۔ میں نے ہمت جٹا کر بولنے کی کوشش کی۔ تو کیا؟ میری پریشانی اور بڑبڑاہٹ کو بامتے ہوئے زرتاج نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، اب یہاں پر ان کی رضامندی سے ہی موجود ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ بات سن کر میری حالت تھوڑی سی سنبھلی۔ میں نے سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور گٹاگٹ پی گیا۔ گلاس واپس رکھتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ تھوڑی دیر پہلے تک یہاں پر نہ کوئی میز تھا اور نہ ہی کوئی پانی کا جگ تھا۔ میں مزید خوفزدہ ہو گیا۔ پریشانی کی وجہ سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سوالات کے صفحے الٹ پلٹ ہو گئے۔ زرتاج نے دوبارہ اپنی بات وہیں سے شروع کی۔ ابو کی وفات کے بعد مجھے گھر میں کوئی بھی برداشت نہیں کر رہا تھا۔ امی اور بھائیوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ طے کر دیا اور میری مرضی کے بغیر میری شادی کر دی۔ شادی کی پہلی ہی رات میرے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہی طاقتیں ہیں جو اب میرے ساتھ یہاں تک آ گئی ہیں اور میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ ایک ہفتے بعد جا کر ان کی طبیعت سنبھلی، لیکن وہ جیسے ہی میرے قریب آنے کی کوشش کرتے تو انہیں وہی دورے پڑنا شروع ہو جاتے جو میرے ابو کے ساتھ ہوتے تھے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میری زندگی میں اب ان طاقتوں کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی یہ طاقتیں کسی کو میری زندگی میں آنے دیں گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرے شوہر اور اس کے گھر والوں نے نحوست سمجھتے ہوئے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں واپس گھر آ گئی اور وہاں بھی روزانہ بھائیوں بھابھیوں کے ساتھ جھگڑے معمول بن گئے، اور ایک دن میں نے غصے میں آ کر اپنے ساتھ موجود جنات کو بہت زیادہ برا بھلا کہا اور ان تمام آفتوں کی جڑ انہیں قرار دیا۔ یہ سب کہنے کی دیر تھی کہ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا شروع ہو گیا جو میرے ابو اور شوہر کے ساتھ ہوا تھا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بڑھ کر مجھے تکلیف پہنچائی گئی۔ اسی دن میں پاگلوں کی طرح خود کو تکلیف پہنچانا شروع ہو گئی، اپنا سر دیوار پر مارنا، اپنے بال نوچنا، چیخنا، چلانا۔ میرے اندر اتنی زیادہ طاقت آ چکی تھی کہ 6 لوگوں سے بھی میں قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اسی دوران میرا سر بہت زور سے کسی چیز سے ٹکرایا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں جب ہوش میں آئی تو خود کو ICU میں موجود پایا۔ ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ میرے اندر ایک دھواں نکلا اور میرے سامنے انسانی شکل میں نمودار ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے اس طاقت کو ایسی انسانی شکل میں دیکھا تھا۔ تو وہ کیسے دکھائی دیتے تھے؟ شکل و صورت کے حوالے سے ہم انسانوں کی طرح تھے یا الگ تھے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے زرتاج سے پوچھا۔ زرتاج نے اب کی بار بہت دیر تک میرے دائیں بائیں دیکھا۔ مجھے اب اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا کہ مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی گردن پر کسی کا لمس محسوس ہونے لگا تھا اور میں سردیوں میں بھی مکمل پسینے میں شرابور ہو چکا تھا کہ اتنے میں زرتاج اٹھ کر اسی جانب گئی جہاں جواب دینے سے پہلے وہ دیکھتی تھی، اور تھوڑی دیر بعد واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور کہا، میں ان کا چہرہ چاہ کر بھی تصور نہیں کر سکتی، نہ میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں کہ وہ کیسے دکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ مجھے ان کی طرف سے اجازت نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں ایک انسان ہوں اور اتنی طاقتور مخلوق کا تصور میرے بس سے باہر ہے۔ جب وہ انسانی شکل میں میرے سامنے موجود تھے تو انہوں نے میرے سامنے 2 باتیں رکھی۔ زرتاج نے دوبارہ اپنی بات بتانا شروع کی۔ یا تو تمام عمر ایسے تڑپتے ہوئے گزارو، یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دوں۔ میں نے پھر بہت سوچا اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے انہی کے ساتھ رہنا چاہیے، ورنہ تمام عمر میں بابا کی طرح ان تکالیف کا سامنا کرتی رہوں گی۔ میرے گھر والے پہلے ہی سے مجھ سے مکمل باغی ہو چکے تھے۔ شوہر نے طلاق دے دی، تمام دوست پاگل سمجھ کر چھوڑ چکے تھے، میں تو ویسے بھی مکمل طور پر تنہا ہو چکی تھی، تو میں نے ان جنات کا سہارا لینا ہی بہتر سمجھا۔ زرتاج کی بات ابھی جاری ہی تھی کہ اندر کمرے میں برتنوں کے گرنے کی آواز سنائی دینا شروع ہو گئی، جنہیں یوں اچانک سن کر لرزتے ہوئے میں نے وہاں سے اٹھ کر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن اپنی جگہ سے ہل تک نہ پایا۔ مجھے لگا کہ یہ ساری کہانی ختم ہونے کے بعد مجھے بھی مار کر یہیں اسی عمارت میں کہیں دفن کر دیا جائے گا اور کسی کو اس بات کی بھنک تک نہیں پڑے گی۔
میں ابھی یہ باتیں سوچ رہا تھا کہ اندر سے دو چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ کیا یہ آپ کے بچے ہیں؟ میں نے بڑی مشکل سے اپنا جملہ پورا کیا۔ جی، یہ دونوں میرے ہی بچے ہیں۔ زرتاش یہ کہہ کر اٹھ کر بچوں کے پاس چلی گئی۔ انہیں پیار کیا اور میں یہ سب کچھ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ جب زرتاش واپس آئی تو مجھے یوں سہما ہوا کسی سوچ میں ڈوبا پایا تو کہا، جی آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں۔ یہ بچے اسی طاقت کے ہیں جس نے مجھے آئی سی یو میں 2 باتوں میں سے ایک چننے کا کہا تھا۔ اب مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تاکہ اٹھ کر یہاں سے بھاگ پڑوں، لیکن بے سود۔ مجھ سے اپنا ہاتھ تک کرسی سے نہ اٹھایا گیا۔ جب تک یہ کہانی مکمل نہیں ہو جاتی آپ کہیں نہیں جا سکتے، زرتاش نے کہا۔ میں نے ایک نظر بچوں کی طرف دیکھا تو میرا خوف اپنے آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ بچے کھیلتے کھیلتے کمرے کی دیواروں پر ایسے چڑھ کر دوڑ رہے تھے جیسے ہم نارمل زندگی پر چلتے ہیں۔ بچے ایک دوسرے کی طرف زمین چیزیں پھینکتے تو وہ بہت تیزی کے ساتھ جہاں وہاں گر رہے تھے اور گھر میں بہت شور ہو رہا تھا۔ مجھے یوں بچوں کی طرف مسلسل نظریں جمائے دے کر زرتاش نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ انسانوں کے بچے نہیں ہیں، نہ عام بچوں جیسے ہیں، یہ بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ ہاسپٹل میں تھی، میں نے تھوک نگلتے ہوئے خود کو تھوڑا نارمل ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی نوکری، سب کچھ۔ اب مجھے 10 سال ہو گئے ہیں ان طاقتوں کے ساتھ رہتے ہوئے۔ میرے 2 بچے ہیں، میں نہ کہیں آتی ہوں نہ ہی جاتی ہوں۔ میں اپنی اس زندگی سے بہت خوش ہوں کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس جو زندگی تھی وہ جیتے جی مرنے والی زندگی کے مترادف تھی۔ اب مجھے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور میری تمام تر ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ ان 10 سالوں میں آپ کبھی اپنے گھر نہیں گئی یا کوئی آپ کا ہمسایہ آپ کے گھر نہیں آیا یا آپ کسی ضرورت کے پیش نظر باہر نکلی ہوں؟ میں نے زرتاش سے آخری سوال پوچھا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری تمام تر ضروریات گھر کے اندر ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ اپنے گھر دوبارہ کبھی نہیں گئی اور گھر والوں کو شاید یہی لگتا ہے کہ میں مر چکی ہوں، کیونکہ آئی سی یو سے ہی غائب ہو کر مجھے سیدھا یہیں لایا گیا تھا۔ اور باقی رہی ہمسایوں والی بات، تو جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو 10 قدم چلنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھیے گا، آپ کو اس بات کا جواب بھی مل جائے گا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے زرتاش نے مجھے دوبارہ بہت معنی خیز انداز میں کہا کہ یہ کہانی آپ اپنے رسک پر لکھیے گا۔ خود پر مکمل خوف طاری کیے گھر سے باہر نکلا۔ پورے 10 قدم کے بعد میں نے پسینہ پوچھتے ہوئے خوف کے مارے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے بت بن گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے سانس بھی نہیں لیا جا رہا۔ ابھی میں جس گھر کے اندر سے کئی گھنٹے رہنے کے بعد آ رہا تھا وہ گھر یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ بس چھوٹے پتھروں اور لکڑیوں سے بھرا ایک زمین کا ٹکڑا تھا جہاں چند بڑے پرندے بیٹھے چہچہا رہے تھے۔ اگلا پورا 1 مہینہ میں عجیب حالت میں رہا۔ ہر وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی میرے پاس موجود ہے۔ اسی ڈر کی وجہ سے راتوں کو سونا چھوڑ دیا تھا کہ کہیں نیند کے اندر مجھے وہ طاقتیں ختم نہ کر ڈالیں۔ بڑی مشکل سے تھوڑا سا سنبھلا تو اس کے بعد جب بھی یہ کہانی لکھنے بیٹھتا تو زرتاش کی وہ بات یاد آ جاتی، یہ کہانی آپ اپنے رسک پر لکھیے گا۔ مجھے اب تک زرتاش کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اجازت دے کر اس نے یہ بات کیوں کہی۔